سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ایمانی زندگی کی خصوصیات الگ بنائی اور ایمان سے ہٹ کر جو زندگی ہوتی ہے اس کی خصوصیات الگ ہیں. اعمال میں ہو یا چیزوں میں خصوصیات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی گئی ہوتی ہیں. جیسے اللہ چیزوں کے خالق ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں میں نفع اور نقصان کے لیے خالق ہیں. جیسے اللہ پاک اعمال کے خالق ہیں، ہمارے عملوں کے پیدا کرنے والے اللہ ہی ہوتے ہیں. جیسے اللہ پاک اعمال کے خالق ہیں، اعمال کے اثرات کے بھی وہی خالق ہیں. تو ایک زندگی ایمان کی ہے، ایمان والی زندگی، ایمانی تقاضوں کی زندگی، اور ایک زندگی اس سے ہٹ کر ہے، اس کے برعکس ہے. جن چیزوں کو اللہ پاک نے جس ترتیب سے بنایا ہے وہ اسی ترتیب سے ظاہر ہوتی ہیں، وہی اثرات اس میں سے نکلتے ہیں. ایمانی زندگی کے اثرات میں ایک بڑی عجیب چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ایمانی زندگی والا دنیاوی اعتبار سے کامیابی جب حاصل کر پاتا ہے جب اس کی زندگی ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہو. دینی کامیابی، آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ایمان پر، وہ تو بے ایمانی سے ملتی ہے. لیکن دنیاوی زندگی کی کامیابی ایمان والے کو ایمانی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے پر ملتی ہے. نہیں تو یہ دنیا کی چیزیں اس کے لیے وبال جان اور مصیبت کا باعث ہوتی ہے. یہ خصوصیت بے ایمانی زندگی کے ساتھ نہیں ہے. بے ایمان کے لیے یہ ہے کہ آخرت میں اس سے کچھ حصہ نہیں ہے، جنت میں اس کا کوئی داخلہ نہیں. ایمان جو ہے جنت کے لیے ویزا کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ ویزا صرف سمجھنے کے لیے سمجھے، صرف بہت آگے کی چیز ہے، اور وہاں پہ کوئی انلیگل انٹری نہیں ہو سکتی ہے، اس کے بغیر ہے ہی نہیں داخلہ. اس لیے اس کے لیے ترتیب دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں اپنی دنیاوی زندگی کی کامیابی کے لیے اس کو دین کے تقاضوں کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کی کنڈیشن نہیں ہوتی ہے. اسی لیے وہ سود سے پیسہ حاصل کرے تو بھی پیسہ بن جاتا ہے، دوسرے سے حاصل کرتا ہے تو بن جاتا ہے، سستے سے حاصل کرے تو بن جاتا ہے، شراب سے حاصل کرے تو بن جاتا ہے. کیونکہ اس کی زندگی کے بننے کے اصولوں میں سے یہ ہے دنیاوی زندگی کی. اور اس کا راز یہ لکھا ہے علماء نے کہ کافر جو ہوتا ہے وہ مسائل کا ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ ایمان کا ذمہ دار ہے. کافر مسائل کا ذمہ دار نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسئلے تو جب لگتے ہیں حلال حرام کے جائز نہ جائز کہ جب ایمان والا ہو. کیونکہ اگر ایمان کے بغیر کوئی مسئلے کی رعایت کرے نہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے وہ مسائل کا ذمہ دار، مسائل کا مکلف نہیں ہوتا، وہ ایمان کا مکلف ہے. وہ تم پہلے ایمان لاؤ. اسی لیے جب تک ایمان نہیں لایا تھا اس وقت تک اعمال کی ذمہ داری اس کے سر پہ نہیں آئی. یہ سیکریٹ ہے، یہ راز ہے اس بات کا کہ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرے تو اس کو پچھلی زندگی کے نماز روزوں کی قضا نہیں ہے. کوئی آدمی 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوا تو 15 سال سے اب تک کی جو نمازیں نہیں ہوئی وہ تھوڑی اس کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے نہیں، کوئی بھی ذمہ نہیں ہے.
یہ 30 سال 40 سال کے جو روزے اس کے ذمے میں ہے قضا کرے گا؟ نہیں، روزے ذمے میں نہیں ہے اس کی، زکوٰۃ ذمے میں نہیں ہے اس کی پچھلے سالوں، کیونکہ وہ مسائل کا ذمہ دار نہیں تھا۔ یہ غلط فہمی ہوئی ہمارے پاس اپنی طرف سے سوچنے والے دوستوں کو۔ انہوں نے بولا کہ جب کوئی مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو اس پر نماز روزے کی ذمہ داری نہیں، جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس پر نماز روزے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان توبہ کرتا ہے اپنی پچھلی زندگی، پچھلی گناہوں والی زندگی سے، تو اس پر بھی نماز روزوں کی قضا نہیں ہے۔ وہاں سے آئیے یہ راضی پچھلی نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ ایک مسئلہ چلا ہوا ہے، آج کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں ہم سے، جیسا فلاں دیجیے، بول رہا تھا خطبے میں فلاں صاحب دیے تقریر کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتایا ہوا ہے نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا نہیں ہے۔ ان کو یہاں سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ غیر مسلم کی ذمہ داری کی نوعیت الگ ہے، وہ مسائل کا ذمہ دار نہیں تھا۔ مسلمان اگر بالغ ہوا ہے، اسلام کی حالت میں بالغ ہوا ہے، تو بالغ ہونے سے لے کے اب تک کی، جب تک بھی وہ زندہ ہے اس وقت تک جتنے مسائل ہیں اس کی ذمہ داری میں آتے ہیں، لہٰذا نمازوں کی قضا اس کے ذمہ آتی ہے۔ جب بھی نماز قضا ہوئی تو اس کو قضا کی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قضا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرائی گئی تاکہ قضا نماز کے مسئلے لوگوں کو معلوم ہو، ورنہ حضور سے نماز قضا ہونے کا تو کوئی مطلب بنتا نہیں، لیکن کرائی گئی آپ سے قضا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز قضا ہوتی ہے، اور قضا ہوتی ہے تو اس کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اور ایسے واقعات ہوئے کہ اہتمام کے باوجود سلا دیے گئے، کوشش کے باوجود آنکھ نہیں کھلی۔ ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے، راستے میں ایک جگہ نزول فرمایا سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا کہ وہیں اکڑا لینا، بھائی سارے تھکے ہوئے ہیں، کون ہے جو فجر کے لیے ہمیں اٹھانے کا اہتمام کرے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ارے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اس خدمت کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو بلال جو ہے نا، ویسے بھی اذان کی ذمہ داری بلال کی ہوتی ہے، مؤذن وہی ہے، الامام الضامن والمؤذن المؤتمن، امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن جو ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ امام ضامن ہوتا ہے مطلب اگر اس کی نماز صحیح ہوگی تو مقتدیوں کی صحیح ہے، اس کی صحیح نہیں ہوگی تو مقتدیوں کی صحیح نہیں ہے۔ الامام الضامن یہ جو حدیث ہے اس کو لے جا کے لوگوں نے امام ضامن سے جوڑ دیا جو ہاتھ سے باندھتے ہیں، لال پٹی باندھی اس میں چرانے لپٹ دیا یا اٹھانے لپٹ دیا، جوتے لپٹ دیا۔ جو نئے بچے امریکہ کے ان کو اندازہ نہیں ہے، ہمارے انڈیا پاکستان والوں کو بہت اندازہ امام ضامن باندھا جاتا ہے۔ ارے بھائی امام ضامن بولو، دولہے کے ہاتھ سے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، نکاح خانے پر ابھی امام ضامن بولو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ امام ضمانت نہیں دیتا تو پھر پتہ نہیں اس کی شادی ہو پاتی کہ نہیں ہو پاتی۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ امام ضامن ہے، یعنی اس کی نماز وہ اپنے مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار ہے، ضمانت ہے اس کے ذمہ، اس کی ہوگی تو دوسروں کی ہوگی، اس کی نہیں ہوگی تو دوسروں کی نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہمارے پاس امام کے تابع ہیں مقتدی نماز ہونے میں نہیں ہونے میں۔ بعض دوسری فقہوں میں یہ اصول ہے کہ امام کے تابع نہیں ہے آدمی، جماعت میں صرف شریک ہے، بقیہ نماز انڈیویجول ہے۔ یہ اصل میں مسائل پر جو آپ فرق محسوس کرتے ہیں، امام شافعی ایسا بولے کہتے ہیں، امام احمد ایسا بولے، امام مالک ایسا بولے، امام ابو حنیفہ ایسا بولے، اس کے اندر پیچھے ریزن دوسرے ہوتے ہیں جو پڑھنے پر سمجھ میں آتے ہیں، واضح پر کورس اسے کرنا پڑتا ہے۔ تو امام ضامن کے اندر وہ بات ہے کہ ہمارے پاس، اور المؤذن المؤتمن، اذان دینے والا امانت دار ہے، اس لیے اذان وقت سے پہلے دینا گناہ ہے۔ ابھی وقت نہیں ہوا اذان دے دی تاکہ لوگ آ جائیں، کیونکہ اس نے امانت داری میں خیانت کی، امانت میں خیانت کی۔ ایک آدمی یہ سمجھتے کہ اذان ہو گئی نماز پڑھ لے گا، ابھی وقت ہوا ہی نہیں۔ اسی لیے اگر وقت سے پہلے اذان ہو گئی ہے تو وقت ہونے کے بعد پھر اذان دہرائی جائے گی۔ الامام الضامن والمؤذن المؤتمن۔ اور بات کدھر نکل گئی؟ بھائی آپ سے بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں یہ کلا لینا، کون بھی ہمارے لیے جاگے گا؟ اور بلال نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندہ حاضر ہے۔ آپ نے کہ سب تھکے ہوئے سو جاؤ، کیونکہ جنگ سے واپس ہی تھی، کوئی ایسی کچھ دقت تو نہیں تھی وہ واپس ہی۔ اور حضرت بلال سے فرمایا کہ تم بیٹھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں اونٹ کی
اونٹ جو بیٹھا ہوا تھا اس کو پیٹ لگا کے میں بیٹھ گیا، رحل کو اس کے کچاوے کو پیٹ لگا کے میں بیٹھ گیا. وہی جیسے ہی صبح ہوگی، صبح صادق ہوگی، میں حضور کو جگہ دوں گا. ان کو مہارت تھی صبح صادق کو پہچان نہیں. وہ آہستہ 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 بیٹھے بیٹھے وہ بھی تھکے ہوئے تھے، ان کی بھی آنکھ نہیں. اور جب فجر ہوئی اور وقت نکل گیا اور سورج بھی نکل گیا اور سورج کی روشنی میں تیزی آ گئی تو دھوپ جو ہے وہ سرکار پر پڑی. سورج کی روشنی جب سرکار پر پڑی تو دھوپ کی تمادت سے آپ کی آنکھ کھلی. یہ کیا ہوا؟ کس کو ذمہ دار بنایا تھا؟ بلال کو. بلال کو بلاؤ. کہتے بلال یہ کیا ہو گیا؟ کہیں گے اللہ کے رسول جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے سلایا، میں کیا کروں؟ جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے سلایا، میں نے تو ارادہ جانے کے کیا ہوا تھا. پر اس نے بڑا چلو یہاں سے نکلو، فوراً آ کے لے کے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پوری باجماعت نماز قضا ادا فرمائی. جماعت سے بھی قضا ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ بھی ادا کی. اجتماعی طور پر قضا ہوگی تو اجتماعی طور پر اس کی قضا کی جا سکتی ہے. مسلمان ذمہ دار ہے، نماز کا بھی ذمہ دار ہے پچھلے، روزوں کا بھی ذمہ دار ہے پچھلے، زکات کا بھی ذمہ دار ہے اگر اس پر فرض ہوئی ہے تو پچھلے، حقوق کا ذمہ دار ہے. بیوی کا خرچہ نہیں دیا کئی سال کا، اپنا تو ذمہ داری ہے. شادی ہونے کے بعد میں سارا خرچہ اس کا ہے. زیادہ ایک سال بعد لڑائی ہو گئی تھی اور قصور اس میں مرد کا تھا، عورت کا نہیں تھا، کیونکہ مسئلہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قصور کس کا تھا. عورت ناشدہ ہے، بغیر پوچھے کے بعد گئی ماں باپ کے پاس تو اس کا خرچہ نہیں ہے. لیکن اس کی طرف سے تو کوئی نافرمانی نہیں پائے گی. مرد نے زیادتی کی ہے، اس نے نہیں دیا، وہ دینا ہے. قرضہ ہے اس میں سال کے مہینے کے $500 قرضہ آیا، $700 آیا، جو بھی آیا وہ بعد میں ادا کرنا پڑے گا. مرد کی ذمہ داری ہے قرضہ. تو حقوق کی ادائیگی آدمی کے ذمہ ہوتی ہے، چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو. اگر وہ قضا ہو جاتے ہیں کافر کے ذمہ میں نہیں ہے سب چیز. اسی لیے اس کی ذمہ نماز کی قضا نہیں، روزے کی قضا نہیں اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے. اور یہاں سمجھنے کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کافر کے ذمہ ایمان ہے اور ایمان کا اثر جنت میں داخل اور نہ داخل ہونے سے ہے. اگر ایمان ہے تو جنت میں داخلہ ہے، ایمان نہیں ہے تو جنت میں داخلہ نہیں ہے، جہنم میں داخلہ ہے. دنیا میں اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوتا وہ. اس لیے دنیا میں بزنس میں کاروبار میں ادھر ادھر اونچ نیچ کرنے سے اس کی دنیا پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑتا. دنیا اس کی کامیاب ہو جاتی ہے. آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے، دنیا اس کی کامیاب ہو جائے گی. ایمان والے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان والا مسئلوں کا ذمہ دار ہے. نماز کے وقت پر نماز کا، روزے کا، زکات کا، حرام کا، جائز ناجائز کا، اس طریقے سے کما سکتے، اس طریقے سے نہیں کما سکتے، آمدنی کے پروسیس یہ ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتے. کاروبار کریں، بزنس کریں، ہوٹل چلائیں، دکان لگائیں، کچھ بھی لگائیں تو اس کی صحیح ضابطے ہیں، اصول ہیں. اب اگر ایمان والا اپنے پیسے کے لیے ان کی رعایت نہیں کرتا تو وہ گناہوں میں پڑتا ہے، مخالفتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ گناہ اور مخالفتیں جو ہے اس کے آخرت کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا کو ڈیمیج کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مخالفت کے ساتھ مدد اور برکتیں کر جاتی ہیں. اس لیے ایمان والا دنیاوی اعتبار سے بھی تبھی کامیاب ہوگا جب اس کے پاس دین ہوگا. ایمان والے کی ترقی کا راستہ اور بے ایمان کی ترقی کا راستہ الگ الگ ہے. بے ایمان کتنی بھی لپڑ لپی کرے وہ پنپ جائے گا، ایمان والا کرے نہیں پنپے گا. سودی کاروبار پہ بیس کرنے والے کسی بڑے کمپنیاں ہیں، مزے میں زندگی گزاریں. اور مسلمان ایک چھوٹا سا گھر ہی لے لے، چاہے مجبوری کا لے لے، سود کا گاڑی لے لے، دیکھو کیسی اس کی زندگی کے پرابلم ہوتے ہیں. نکلتا نہیں اس نفست میں سے. یہاں ہمارے پاس علاج معالجے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، لمبے تجربے کے بعد ہم لوگوں نے یہ بھی ڈیسائڈ کیا کہ اس کی پرابلم دور نہیں ہو رہے، نہ وظیفوں سے دور ہو رہے، نہ تعویذوں سے دور ہو رہے، نہ آیتیں لینے سے دور ہو رہے، نہ غسل کرانے سے دور ہو رہے، مختلف تدبیریں ہیں علاج کرنے کی. آخر پرابلم کیا ہے اس کا؟ تو یہ معلوم کرو کہ جس میں انوالو ہے کیا. 50 کیسز ہیں کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس میں سے نکلو تو شاید تم مصیبت سے نکلو گے، جیسے وہ نکلا اللہ نے نجات دے دی. نہیں جمتا، مسلمان نہیں پنپ سکتا گناہوں کے ساتھ. گناہ رکاوٹ ہے دنیاوی کامیابی کے لیے بھی، کیونکہ اس کے بعد ایمان ہے، جنت کے داخلے کا اس کے بعد ویزا ہے. اب یہ جو اعمال ہے یہ اس کی جنت میں داخلے میں رکاوٹیں ہیں، کیونکہ یہ مخالفت ہے اللہ تعالیٰ کی.
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے ایمان والے بندوں پر، شفقت ہے کہ ان کے گناہوں کو ان کی دنیاوی نقصانات سے، ناکامیوں سے مکافات کر دیتے، تلافی کر دیتے ہیں. کام نہیں بنا، یہ گناہ ہو گیا تھا، چلو اس کا کفارہ کرو. اب بظاہر آدمی ہمیشہ پریشانی میں ہے، یار میرے پرابلم سالو نہیں ہوتے، یہ ہے وہ ہے. اس کو نہیں معلوم ہے کہ تم یہ بھی تو حرکت کر رہے ہو دوسری طرف. اس کا کچھ علاج کروں گا، وہ آنے کے بعد جوتے ایک ساتھ. تو کون سا ایمان والا گوارا کرے گا جس کو آخرت معلوم ہے، جس کو حساب کتاب معلوم ہے، حساب کی جزا معلوم ہے، عمل کا بدلہ معلوم ہے. تھوڑا بھی دھیان ہوگا تو ہوئے گا پروردگار آخرت میں تو نہیں چاہیے، معافی چاہیے بس. اور اس کو اگر اختیار دیا جائے تو وہ بولے گا وہاں پہ بھی نہیں چاہیے، یہاں پہ بھی نہیں چاہیے، سزا تو میں بھگت ہی نہیں سکتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے کہ تو آخرت میں نہیں اگر لینا چاہتا تو دنیا میں مجھے تھوڑا سا کرنا ہی ہے تیرے ساتھ یہ کام. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایمان والا مسلمان جو ہے وہ گناہوں کے ساتھ دنیاوی ترقی نہیں کر سکتا، یا پھر اتنا زیادہ گناہوں میں ڈوب جائے جیسے بے ایمان ہوتا ہے، پھر وہ بھی ترقی کرتا ہے. یعنی اس کا ایمان نہیں رہا، کوئی ایسی حرکت کرتی ہوگی کہ ایمان بھی چلا گیا. بہت کم ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کسی کے ساتھ ایکسپشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام بات یہ ہے، عمومی بات یہ ہے. تو ہمارے لیے ایک ہی چوائس، ایک ہی راستہ ہے. پہلے ہم کو گناہوں سے بچنا پڑے گا، دین پر چلنا پڑے گا، دنیا کی کامیابی کے لیے بھی. مسلمان اس کے بغیر کامیاب نہیں ہوتے. غیر مسلم ہوتا ہے اس کا نظام الگ ہے. ہم دونوں کی ترقی کے راستے الگ الگ ہیں، دونوں کی نجات کے راستے الگ الگ ہیں. بزرگ بول کے ایک آدمی مشہور تھا، بے وقوف تھا، لیکن گاؤں میں جو ہے نا وہ سارے اس سے بھی زیادہ بے وقوف تھے. تو وہ ان کے نزدیک بڑا سمجھدار تھا. جب بھی کوئی پنچایت ہوتی تھی تو وہ لوگ بلاتے تھے اس کو کہ بھائی تم مسئلے کو حل کر دے. تو ایک آدمی جو ہے وہ کوئی میں گر گیا، اس کو اوپر نکلنے نہیں آ رہا تھا. گاؤں والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے نکالے اتنے بڑے کھائی میں سے. بزرگ کو بلایا تو بزرگ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں کر دوں گا حل. رسی چھوڑو، اس نے رسی چھوڑی گئی. اس نے کہا کہ کمر سے باندھ دے، تم کمر سے باندھ دیا، تم لوگ کھینچو اوپر سے. گاؤں والوں نے کھینچا تو اوپر آ گئے اور سب سننے کے گلے ملے. کچھ بزرگ کو ہاتھ بنایا گیا کہ یار دوسرے گاؤں والوں کے پاس اتنی بھی سمجھ نہیں تھی. تھوڑے دن کے بعد میں ایک آدمی درخت پہ چڑھ گیا، تاڑ کے درخت پہ، وہاں سے اترنے نہیں آ رہا تھا. وہ چلانے لگا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. گاؤں والے اطراف سے جمع ہو گیا، اس کو کیسے اتارے. میں نے کہا بھوج بزرگوں کو بلاؤ، اور بھوج بزرگ کو بلایا گیا. میں نے اس کو اتارنا ہے، پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رسی پہ اوپر. اسے کہا کمر سے باندھ دے، اس نے باندھ دیا. لوگوں نے کہا کھینچو اس کو، اور زور سے کھینچا اس کو تو جو نیچے آیا وہاں سے بیچارہ مر گیا. نیچے جو آیا تو اوپر چلا گیا. لوگوں نے کہا بھول بجے کر یہ کیا ہو، کہیں گے تم نے دیکھا نہیں میں نے کیسے اس دن نکلوایا تھا. ٹھیک ہے نا، اب یہ تو اس کی خدمت ہے، میں کیا کروں. تو جو کنویں میں ہے اس کو نکالنے کا راستہ الگ ہے، جو درخت پہ چڑھا ہے اس کو بچانے کا اتارنے کا راستہ الگ ہے. ایمان والے کی ترقی اور کامیابی اس کا راستہ الگ اللہ نے مقرر کیا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر ایمان اور تقویٰ ہوگا تو آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. ہمارے لیے یہی ہے. اسی لیے دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کیا ہے وہ جاننا، اور گناہ سے بچنے کی فکر ہونا، اور جو گناہ میں ابتلا ہو جائے تو اس سے استغفار اور توبہ ہونا. یہ نیکی کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایکسٹرا نیکی کرنے میں. کیونکہ جو فرض ضروری نیکی ہوتی ہے وہ نہ کرنا خود ایک بہت بڑا پاپ ہے. جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں ہماری، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ایکسٹرا نیکیاں ہیں ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ تصویر لے کے بیٹھے ہیں، آپ تصویر پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھ رہے ہیں اور دوسرے اعمال. اس سے ظاہر ہے کہ وہ آپ کا ذخیرہ ہے، میرا ذخیرہ ہے. ہمارے لیے ذخیرے آتے رہتے جتنا بھی ہم کما لیں. لیکن امپورٹنٹ چیز جو ہے یہاں پر وہ ہے گناہوں سے بچنا، مخالفت سے بچنا، وائلیشن سے بچنا. ہمارے کینڈیڈیٹ پر جو داغ آتا ہے ہمارے اچھے کام کا نہیں آتا، برے کام کا آتا ہے.
ہمارے ڈرائیونگ لائسنس پہ جو آبجیکشن آتا ہے وہ اچھی ڈرائیونگ کا نہیں آتا، بری ڈرائیونگ کا آتا ہے، اسپیڈنگ کا آتا ہے، ریڈ لائٹ کراس کرنے کا آتا ہے. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ہسٹری کلیئر ہے نہیں ہے، اس کی کریڈٹ ہسٹری کیسی ہے، ڈرائیونگ ہسٹری کیسی ہے. ارے میں یہاں 15 سال سے رہتا ہوں، اچھی ڈرائیونگ کرتا ہوں، تو وہ 15 سال کی ڈرائیونگ کو نہیں دیکھتے، اس 15 سال میں گڑبڑ کبھی ہوئی کیا اسے وہی دیکھا جاتا ہے. آپ کتنی اچھی ڈیلنگ کر رہے ہیں، بزنس کو برابر پیسے دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لائٹ کی بل بھی جا رہی، گیس کی بل بھی جا رہی، کرایہ لیز بھی جا رہی، وہ بھی جا رہا ہے. ایک آدھ مرتبہ کوئی کسی وجہ سے آپ نے پیسے نہیں دیے، اس نے ٹھک سے مار دیا، اب آ گیا اس کو سب کریڈٹ خراب ہو گیا. اور کتنے سالوں تک آپ ٹھیک سے دیتے رہے، اس کا کوئی نمبر نہیں دیا جاتا، آپ کو اس سے کوئی مارکس نہیں ہوتے. وہ تو آپ کا حق رائٹ ہے، وہ کرنا ہی رہتا ہے. آپ کو جو نشان آتا ہے وہ کس چیز کی وجہ سے آتا ہے؟ مخالفت کی وجہ سے آتا ہے. تو ایک بھی مخالفت آدمی کو اطاعت سے نکالتی ہے، جرمانے کی مستحق بناتی ہے. گناہ وہ چیز ہے، گناہوں میں یہی بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا ہے، مخالفت کیا ہے، اور گناہ جس کو کہتے ہیں جس کو ہم بری چیز سمجھتے ہیں وہی نہیں، وہ بھی بری ہوتی ہے. گناہ کی حقیقت ہے اللہ کی مخالفت، چاہے نیک کام میں کریں چاہے برے کام میں کریں. کیونکہ بعض مرتبہ برا کام صورتاً برا ہے لیکن وہ نیک ہوتا ہے. دو مسلمان کے درمیان لڑائی ہوگی ہے، صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول دیجیے آپ، تو جھوٹ بولنا یہاں پہ گناہ نہیں ہے. ایک مسلمان گر رہا ہے گڑے میں، آپ کو اس کو اندازہ نہیں ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی بینائی اچھی نہیں ہے، وہ جا رہا ہے ایسے ٹٹوتے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ گڑے میں گر جائے گا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اگر نماز پڑھتے رہیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے. چھوڑو بھائی، اس کی جان بچاؤ پہلے. صورتاً بعض مرتبہ نافرمانی ہوتی ہے اللہ کی، لیکن اسی میں موافقت ہوتی ہے. تو اصل اللہ کی مخالفت کے نام گناہ ہے، چاہے نیک شکل و صورت سے ہو چاہے بری شکل و صورت سے ہو. وہ کام جس کو امت دنیا بری سمجھتی ہے وہ کر کے، اور وہ کام جس کو دنیا تو بری نہیں سمجھتی لیکن بظاہر اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ کیا خرابی، انہوں نے بتایا کہ یہ خرابی ہے. مخالفت نکال دینا زندگی سے. اب میں آپ اندازہ کریں کہ ہماری زندگی سے اللہ رب العزت کی مخالفت نکلے، یہ بہت بڑا کام ہے. مجاہدہ چاہیے اس کے لیے، اس کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کا جذبہ چاہیے، ایمان کا ماحول چاہیے، اس کے لیے پریکٹس چاہیے، مجاہدہ چاہیے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ والوں کی صحبت چاہیے، اپنا انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اپنے دوستوں کا سرکل چھوڑنا پڑتا ہے. بہت لمبا پروسیس ہے. پہلے زمانے میں اولیاء اللہ کے پاس جو خانقاہی نظام تھا، خانقاہ تھی، اس میں جو لوگ جا کے رہا کرتے تھے وہ اتنا لمبا پروسیس کیوں کرتے تھے؟ برسوں گزر. حضرت ثابت قدیری رحمۃ اللہ علیہ 11.5 سال تک مجاہدہ کرے. حضرت پیرانوی رحمۃ اللہ علیہ 25 سال جنگلوں میں رہے ہیں. یہی حال حضرت یحییٰ شرف الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ گیا کے جنگلوں میں وہ 12 سال رہے ہیں. بعضوں نے 12 سے 20 تک کے سال کا وقت بتایا. خانقاہوں میں لوگ 10 سال 20 سال اپنے مشائقین کی، اپنے پیروں کی خدمت میں پڑے رہتے تھے. کیوں معلوم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت کی مخالفت ہوتی ہے، اس مخالفت کے حص کو، اس مخالفت کے مزاج کو، اس کی صفت کو، اس کو نفس سے ہٹانے کے واسطے پروسیس ہے. بولتا مجاہدے کا پروسیس، عادت ڈالنے کا پروسیس ہے. نفس کو مخالفت کا عادی بنانا پڑتا ہے، ریاضتوں کے ذریعے سے اس کو نرم کرنا پڑتا ہے، زائد مشقتیں اس کے اوپر ڈال کے اصلی چیزوں پر اس کو کھڑا کرنے کے لیے ہمت والا بنانا پڑتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، دین پر جمنا اور دین پر مرنا، اس کے لیے دین کی لائن سے محنت اور مجاہدہ چاہیے ہوتا ہے، درکار ہوتا ہے. یہ آپ کو مجھے ریئلائز کرنا پڑے گا. یہ پہلے ہم کو اپنا ذہن بنانا پڑے گا کہ میری زندگی، میرے بچوں کی زندگی، میرے آنے والی جنریشن کی زندگی دین پر رہے، دین پر مرے، تو مجھے اس لائن سے محنت کرنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی، کیسے کرنی پڑے گی، وہ ڈیسائیڈ ہوتا رہے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.